وَعْلَمْ وفقك الله وَعْلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين. ان تمام تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اچھی طرح سے سمجھ لو اور جان لو، اللہ تم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہر اس شخص پر جو صحیح اور ضعیف روایت کے درمیان تمیز سے واقف ہو، وہ جانتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے، منکر کیا ہے، معروف کیا ہے، روایتوں کے اندر جو فساد اور صلاح ہے ان سے وہ اچھی طرح واقف ہو۔ تو ایسے شخص پر، ہر اس شخص پر جو واقف ہو صحیح روایت اور سقیم یعنی کمزور روایت کے درمیان تمیز کرنے سے، وثقات الناقلین لها من المتہمین، اور متہم راویوں میں سے ثقہ راویوں کے چننے کا ملکہ حاصل ہو، یعنی ان الواجب علی کل احد عرف التمییز بین صحیح الروایات وسقیمها والتمییز ثقات الناقلین لها من المتہمین، کہ متہم راویوں میں سے کون اچھا ہے، کون غلط ہے، کون ثقہ ہے، کون غیر ثقہ ہے، اس کے پہچاننے اور اس میں تمیز کرنے کا ملکہ حاصل ہو، یعنی دونوں کو الگ کرنے کا کمال حاصل ہو، دونوں کو الگ کرنے کی صلاحیت ہو، اور صحیح اور ضعیف روایت کو پہچاننے کا بھی ملکہ حاصل ہو۔ ایسا شخص اگر ہے تو اس پر واجب ہے کیا؟ اللہ یروی منہا الا ما عرف صحت مخارجہ والستارۃ فی ناقلہ، اس پر ضروری ہے کہ وہ نہیں روایت کرے مگر وہ صرف وہی روایت جس کی صحت سے وہ واقف ہو اور جس کی مستوریت سے واقف ہو۔ مستوریت پیچھے آ چکا ہے یہ لفظ، راوی کے اندر ایک صفت ہوتی ہے مستوریت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوبی، اس کے کمالات، اس کی صفات، اچھی صفات معلوم ہیں، لیکن اس کی خامی پر پردہ ہے، خامی نہیں معلوم، بالکل نہیں، پوشیدہ ہے خامی، جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں معلوم، غلط کام کرتا ہے کہ نہیں معلوم، تدلیس کرتا ہے کہ نہیں معلوم، پوری چھانبین کرنے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہو سکا، تو اس کو کہتے ہیں مستور راوی۔ مستور راوی مقبول ہوتے ہیں، خوبی معلوم ہے، خامی نہیں معلوم، خامی مستور ہے، تو یہ ہے ستارہ کے معنی مقبولیت کر لیں، لفظی معنی بتا دیا، پوشیدہ رہنا یعنی خامی کا پوشیدہ رہنا، جس راوی کے اندر خامی پوشیدہ ہو، خامی پوشیدہ ہے، خامی معلوم نہیں ہے، تو دو صورت ہو سکتی ہے، ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سرے سے اس کے اندر خامی ہے ہی نہیں، یا وہ کمزوری نہیں ہے جو روایت کو کمزور کر دیتی ہے، وہ ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں، عادل ہے مکمل، ضابط ہے مکمل، اور اتصال سند ہے سب مکمل، یا تو ہے ہی نہیں، وہ سرے سے وہ کمزوری ہے ہی نہیں، تو ہے ہی نہیں تو کہاں سے معلوم؟ یا اللہ کو معلوم ہے کہ ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم، ہم نے جتنے ذرائع اختیار کیے اس سے نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، تو اس کو راوی کو مستور کہتے ہیں، وہ علماء کے نزدیک مقبول ہے، اعلیٰ درجے کے۔ تو وہی روایت کرے جس کی صحت سے وہ واقف ہو، صحت مخارج یعنی حدیث جہاں سے آئی ہے اس کی صحت سے واقف ہو، اور اس کی مقبولیت فی ناقلی ہے، راویوں کے اندر مقبولیت سے واقف ہو۔ تو
تبھی وہ روایت کرے اس راوی کی روایت کو. وَأَن يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ. اور وہ راوی جس کو نقل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، واجب ہے اس پر اسی روایت کو نقل کرنا. اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بچتا ہو، وہ بچتا ہو اس روایت کو نقل کرنے سے جو متہمین سے مروی ہے، ان اہل تہم، اہل تہمت سے جو مروی ہے، اور اہل بدعت میں سے معاندین یعنی متشددین سے، متشدد اہل بدعت سے مروی. جو روایتیں متشدد اہل بدعت سے مروی ہیں یا جو روایت متہمین سے مروی ہیں، ان سے بھرپور طریقے سے آدمی بچے، یہ واجب ہے اس کے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ صحیح روایت کو نقل کرے، اور اس سے بھی بچے کہ متہمین سے روایت نہ ہو اور بدعتی متشدد بدعتی سے مروی نہ ہو. یہ والمعاندین من اہل البدع، اہل بدعت میں سے جو معاند ہیں. معاند ترجمہ میں نے کیا متشدد. کیا اہل بدعت کی روایت مقبول ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے کئی اقوال ہیں. ان میں سے سب سے معتبر قول، جمہور کا قول اور سب سے درمیانہ قول یہ ہے کہ بدعت کفر کی حد تک اور شرک کی حد تک نہ پہنچا ہوا. بدعت اگر راوی کو بدعتی ہے تو اس کی بدعت کفر اور شرک کی حد تک نہ پہنچی ہوئی ہو. نمبر 2، وہ اپنے مسلک کا داعی نہ ہو اور اپنے مسلک کو رواج دینے کے لیے جھوٹ نہ بولتا ہو. اپنے مسلک کا وہ متحمس داعی ہے اور اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بدعتی ہے، بدعت کو پھیلانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر اس شخص کی روایت معتبر نہیں ہے. یہ دو باتیں خاص طور سے اس کے اندر دیکھی جائیں گی کہ بدعت کفر اور شرک کی حد تک نہ پہنچی ہوئی ہو، وہ اپنے مسلک کا وہ متحمس نہ ہو، اور متہم بالکذب، وہ عام بات ہے وہ متہم بالکذب نہ ہو. یہ صفات اگر ہیں اہل بدعت کے اندر تو اس کی روایت مردود ہوگی اہل جمہور کے نزدیک. اور اگر یہ صفات نہیں ہے، بدعت اپنی جگہ پر، اس کے اندر کچھ عملی بدعت ہے تو کرتا ہے وہ، لیکن عقیدے کے اعتبار سے بالکل درست ہے، کفر کی حد تک بدعت نہیں پہنچی ہوئی ہے، حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط رہتا ہے. وہ تمام صفات اس کے اندر ہیں جو راوی کے اندر ہونی چاہیے. ضابط ہے، عادل ہے، متصل السند ہے، تو اس کی روایت قبول کی جائے. یہاں پر معاندین لا کر کے انہی صفات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اہل بدعت میں سے معاندین یعنی متشددین، یعنی جس کی بدعت کفر و شرک کی حد تک پہنچی ہوئی ہو، یا وہ اپنے مسلک کا داعی اور حامی ہو، پرزور حامی ہو، اور وہ متہم بالکذب میں سے، تو ان سے روایت کرنے سے بھی وہ شخص بچے. ایسے لوگوں سے محدث کو ہدایت دی جا رہی ہے، اس کے فرائض اور اس کے واجبات بیان کی جا رہی ہیں. پہلا واجب یہ ہے کہ وہ حدیث کے صحت اور اس کی مقبولیت کو اچھی طرح سے پہچان لے اور اس کے بعد ہی اس کی روایت پر نقل کرے. دوسرے یہ کہ ایسے لوگوں سے جو متہم ہیں یا متشدد اہل بدعت ہیں، ان سے بھی روایت کرنے سے وہ بچے. یہ ضروری ہے ایک راوی کے لیے، اچھے راوی کے لیے اور اچھے محدث کے لیے. والدلیل علی ان الذی قلنا من هذا وهو اللازم دون ما خالفه قول اللہ تبارک و تعالی. اس بات کی دلیل جو ہم نے کہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ صحیح روایت بیان کرے اور اہل بدعت سے اور تہمت والوں سے روایت کرنے سے بچے. اس کے لیے یہ جو لازم ہے ظاہر ہے، اور اگر اس سے اس نے فروتنی کی، اس سے اگر اس نے کم کیا، یعنی اس میں کوتاہی اگر کی، تو اللہ تعالیٰ کے قول کی وہ مخالفت کرنے والا ہوگا، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। है ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई गुनहगार शख्स, फासिक शख्स कोई खबर लेकर के आए जो तुम्हारे खिलाफ हो या तुम्हारे नुकसान पहुंचाने वाली खबर हो या तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हो, जिस पर तुम भड़क सकते हो, गुस्से में आ सकते हो, नुकसान होने का अंदेशा महसूस कर सकते हो, फतबय्यनु, तो उस खबर को पहले तहकीक करो। ऐसा ना हो अन तुसीबू कौमन बिजहालती, ऐसा ना हो गुस्से में आकर के तुम कोई कदम उठा लो और किसी मुसीबत में और किसी नादानी में मुब्तला हो जाओ, और फिर बाद में जब हकीकत मालूम हो तो तुम अपने किए पर शर्मिंदा होने लगो। ओहो, ये तो मैंने गलती सोचा ही नहीं और ही नहीं किया, तहकीक ही नहीं की, खामखा के लिए मैंने मार दिया उसको। किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी खबर, तहकीक नहीं की। वो जो आदमी था वो चुगलखोर था, झूठा था, मक्कार था, उसने आके खबर दी गलत और मैंने गलती से उसको मार दिया, बाद में अफसोस करना। इसलिए पहले तहकीक करो। अगर ये चीज पैदा हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारे दरमियान के जो आपसी झगड़े हैं और इख्तलाफात हैं जो पैदा होते रहते हैं मुआशरे के अंदर, वो आधे से ज्यादा हल हो जाए, खुद ब खुद हल हो जाए। हम जज्बात में आकर के ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में अफसोस करना पड़ता है। तो ये आयत है जिससे ये मालूम होता है कि हर बात को बिल्कुल बिनुआन और बिल्कुल बगैर तहकीक के मानना नहीं चाहिए, बल्कि तहकीक कर लेनी चाहिए। फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, तुमको तहकीक करना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम जहालत में किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो और फिर बाद में अपने किए पर नादिम होने लगो। वक़ाल जल्ल सनाउहु मिम्मन तर्दौन मिन अश-शुहदा, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि रिवायतें उन्हीं से नकल करो, बातें उन्हीं की लो, मिम्मन, उन्हीं से नकल करो, उन्हीं की बातें लो, तर्दौन, मिम्मन तर्दौन मिन अश-शुहदा, जिससे तुम राजी हो, जिसको तुम पसंद करते हो, जिससे तुम मुतमईन हो जाओ, उसकी सच्चाई पर मुतमईन हो जाओ, उसकी सदाकत पर मुतमईन हो जाओ, उसी की शहादत लो, उसी की बात मानो। वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम, अपने में से आदिल शख्स को गवाह बनाओ। ये सब आयतें इस बात पर दलालत करती हैं कि फासिक की खबर साकित है, गैर मकबूल है। फासिक शख्स की खबर साकित है और गैर मकबूल है। ये इन आयतों से बात मालूम होगी, फासिक शख्स की खबर माननी नहीं चाहिए। हाँ, अगर बात ऐसी कह रहा है, वो पेश कर रहा है, तो हमें उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए, तब जाकर के उस तहकीक की बुनियाद पर समझ करनी चाहिए। अब आगे क्या हुआ, अन्ना शहादत गैरिल अदल मरदूदतुन वल खबर, अन्ना शहादत गैरिल अदल मरदूदतुन, और ये बात भी मालूम हो गई कि गैर आदिल शख्स की शहादत मरदूद है, यानी ना मंजूर है, गैर मकबूल है, रद्द की हुई है गैर आदिल शख्स की खबर। अब एक सवाल पैदा होता है कि रिवायात जितनी हैं, अहादीस जितनी अहादीस हैं, अहादीस का दर्जा खबर का दर्जा है और शहादत अलग चीज है। शहादत खबर नहीं है, शहादत तो आदमी के ऊपर गुजरी हुई बात को खुद बयान करना, आंखों से देखी हुई या अपने सामने पेश होने वाले वाकयात को, तजर्बे में आई हुई बात को पेश करना अपने अंदाज में। किसी ने चांद देखा तो चांद की आकर के उसने बाकायदा कहा कि मैंने चांद देखा, ये चांद की शहादत है, चांद की खबर नहीं। तुमने देखा अपने आंख से, हाँ हमने देखा। किसी वाक़े के लिए गवाह जो पेश किया जाता है, मसलन दो आदमी में झगड़ा हो गया और एक आदमी कुछ गवाह के तौर पर पेश किया कि हमारा इससे मामला है,
تو وہ بیان کرے گا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، ذاتی طور سے ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے اس کو لیتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس کو مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ شہادت ہے، خبر نہیں ہے۔ خبر کیا ہے؟ گزرے ہوئے واقعات یا آنے والے واقعات جو دوسرے سے سنا ہے اس کو بیان کرنا، جس کو اس نے دیکھا نہیں، جس نے اس کو سنا نہیں، اپنے سامنے اس کا تجربہ نہیں ہوا، وہ خبر ہے۔ تو آیتوں میں تو شہادت کے بارے میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ شہادت ہے۔ اسی طریقے سے ممن ترضون من الشہداء، اسی طریقے سے واشہدوا ذوی عدل منکم، یہ سب شہادت پر دلیل ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ وہ تو خبر ہے۔ تو آپ اس سے اس پر استدلال کیسے کر رہے ہیں؟ اس سے آپ اس پر استدلال کیسے کر رہے ہیں؟ کر سکتے ہیں کہ خبر بھی شہادت، جس طرح خبر میں شہادت میں شرط ہے عدل کی، عدالت کی اور ضبط کی، اسی طرح سے خبر میں بھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، والخبر وان فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، ہم مانتے ہیں اس بات کو، تسلیم کرتے ہیں کہ بعض معانی میں خبر اور شہادت الگ الگ ہیں، بعض معانی میں، بعض صورتوں میں، بعض شکلوں میں خبر اور شہادت الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ فقد یجتمعان فی اعظم معانیہا، لیکن جو بنیادی معنی ہے، مرکزی جو معنی ہے، مرکزی جو اس کا مضمون اور مفہوم ہے، اس میں شہادت اور خبر ایک ہے۔ کس چیز میں؟ مثلا خبر میں بھی فاسق کی بات نہیں مانی جاتی ہے اور شہادت میں بھی فاسق کی بات نہیں مانی جاتی، اس میں تو اتحاد ہے، اس کو تو آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ جس طرح سے ایک فاسق شخص خبر دے تو اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک فاسق شخص اگر شہادت دے تو اس کی بھی بات نہیں مانی جاتی۔ ایک آدمی کے بارے میں مشہور، یہ جھوٹ بہت بولتا ہے، بالکل مشہور ہے، سب کو معلوم ہے، متہم بالکذب بھی ہے اور کاذب بھی ہے۔ اگر کسی کوئی شخص اپنے معاملے میں اس کو گواہ بنا کر پیش کرے تو فریق ثانی اس کو رد کر دے گا، کس کو آپ گواہ لے کر کے آئے، یہ تو بدنام زمانہ شخص ہے، جھوٹ بولنے کا اس کے پاس ایسا ملکہ، ایسی مہارت ہے کہ اس کے کوئی مثال نہیں، فوراً اسی وقت شہادت رد ہو جائے گی۔ یہ اصل بنیادی جو معنی ہے، جو مرکزی معنی ہے، اس مرکزی معنی میں شہادت اور خبر دونوں ایک ہیں، دونوں کا حکم ایک ہے۔ فاسق کی خبر بھی معتبر نہیں، فاسق کی شہادت بھی معتبر نہیں۔ اس مرکزی اور بنیادی معنی کے اتحاد کی وجہ سے ہم نے اس مضمون میں اور مضمون کے اس شق میں شہادت سے استدلال کیا ہے۔ اذ كان خبر الفاسق غیر مقبول عند اہل العلم كما ان شہادته مردودة عند جميعهم، کیونکہ فاسق کی خبر اہل علم کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی، اسی طریقے سے فاسق کی شہادت بھی تمام لوگوں کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی۔ یہ آیت پر بحث ہو گئی۔ اب سنت سے ثابت کر رہے ہیں کہ سنت میں بھی خبر کو یعنی روایت کو غلط آدمی سے نقل کرنے یا اس میں جھوٹ بیانی کرنے سے روکا گیا ہے اور اس کو منع کیا گیا۔ ودلت السنت علی نفی روایت المنکر من الاخبار، حدیث بھی اس بات پر دلیل ہے کہ منکر روایات کو نقل نہ کیا جائے۔ منکر روایت کی روایت کرنے پر، روایت کی نفی پر حدیث کی دلیل ہے، جیسے کہ قرآن کو ہو بھائی خاموش ہو جاؤ، طارق انور بھائی، تار کیا ہے، تار کیا ہے، طارق انور، جس طرح سے قرآن فاسق شخص کی خبر کی نفی پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح سے منکر شخص کی روایت کی نفی پر بھی حدیث دلالت کرتی ہے۔ وہو الاثر المشہور، اور یہ روایت بہت مشہور ہے، یہ حدیث بہت مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب او کذب فہو احد الکاذبین، حضور نے فرمایا جو شخص مجھ سے ایسی حدیث بیان کرے
جس کے بارے میں اسے معلوم ہو، یرا او یرا دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس کو بتایا گیا ہو یا اس کو معلوم ہو کہ یہ حدیث غلط ہے، اس کو پتہ چل گیا، حدیث نقل کر رہا ہے، ایک شخص سے حدیث روایت کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے، اور اس کو آگے پھیلانا ہے، اس کو لیتے وقت اس کو معلوم ہو گیا کہ جس سے ہم لے رہے ہیں یا وہ جو سند بیان کر رہا ہے اس سند میں ایک آدمی بالکل جھوٹا اور مکار متہم بالکذب و فاسق ہے، واضح الحدیث ہے، اور اس کے باوجود ہم نے وہ حدیث لی، چلیے لینے کی حد تک تو کوئی جرم نہیں ہے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن دینے کی حد تک اس کو ہم جب نقل کریں منو عن، اس کے مطلب ہم جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں۔ اور اگر ایسا کوئی سمجھتے ہوئے کرتا ہے فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ، تو دو جھوٹوں میں سے وہ ایک جھوٹا ہے، یعنی جھوٹی حدیث گڑھنے والا اور جھوٹی حدیث کو نقل کرنے والا۔ جس نے یہ حدیث گڑھی ہے، وضع کی ہے، حدیث وضع کر دی اور اس کو چھوڑ دیا میدان کے اندر، لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں جانتے ہوئے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، تو وہ دو میں سے ایک ہے، یعنی واضح ہے یا اس کو پھیلانے والا ہے، ناشر ہے، یا تو واضح الحدیث ہے یا ناشر الحدیث۔ تو واضح الحدیث بھی جھوٹا اور ناشر الحدیث مکذوب اور موضوع وہ بھی جھوٹا ہے، دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمرة بن جندب وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ايضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن ابي شيبه عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبة وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربيع بن حراش انه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يلج النار. منصور ربیع ابن حراش سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے، وہ خطبہ دے رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا انہوں نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ مت بولو، مجھ پر جھوٹ مت بولو، فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارِ، جو مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جھوٹ مت بولو علیہ، بعض لوگوں نے اس لفظ سے کھیلنے کی کوشش کی کہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے خلاف، یعنی میرے بارے میں غلط بات جو میری نہیں ہے اور مجھے نقصان پہنچانے والی ہے اور میری مخالفت اس سے ہوتی ہو، ایسی بات مت نقل کرو۔ اور اگر من کذب لی، میرے لیے اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کی اجازت ہے۔ بعض لوگ بہت ہی محدود ہے چیز تو پیش کرنے والے کی ضرورت نہیں تھی پیش کرنے، شاید آپ کے پڑھنے میں سننے میں کہیں آ جائے اس طرح کی دلیل تو اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے بیان کر رہے ہیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یا کذب علیہ کذب لی کا فرق کرتے ہیں بات کہ کذب علیہ میں تو مخالفت ہے، حضور پر نعوذ باللہ بہتان ہے، یا حضور کی طرف آپ کے خلاف کوئی بات آپ کی طرف منسوب کرنا ہے، اور کذب لی میں یہ ہے کہ آپ کے لیے مطلب آپ کی شریعت کے لیے، آپ کے دین کے لیے، لوگوں کو دین پر ابھارنے کے لیے، لوگوں کو دین کے طرف مائل کرنے کے لیے، اعمال کی ترغیب دینے کے لیے، دین کی طرف اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر کوئی موضوع حدیث پیش کی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ موضوع حدیث، جھوٹی گڑی ہوئی حدیث، بالکل گڑی ہوئی، ضعیف نہیں، بالکل گڑی ہوئی حدیث، یعنی لوگ کے اندر، بعض لوگوں کے اندر اگر مثلا کوئی ایسی برائی عام ہو رہی ہے
जिस बुराई पर वाज़ेह तरीके पर आजकल के ज़माने के लिहाज से उस बुराई पर या उस गुनाह पर कोई वाज़ेह हदीस नहीं है, मसलन इशारतन है, हम चाहते हैं कोई वाज़ेह हदीस इनके सामने पेश कर दे ताकि लोग डर जाएं और उस गुनाह से बाज आ जाएं। तो हमने एक हदीस नौज़ुबिल्लाह गढ़ ली और उस हदीस में वो गुनाह का तस्करा मैंने जोड़ दिया और लोगों के सामने पेश किया, और हदीस में है ये बात, अरे तब तो नहीं करना चाहिए भाई, बहुत बड़ा गुनाह होगा। इस मकसद से अगर कोई शख्स मौजू हदीस को पेश करता है और ये कहता है कि मन कज़ब ली है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपके दीन के लिए, लोगों को गुनाह से बचाने के लिए, आपके दीन को लोगों के अंदर फैलाने के लिए, दीनदारी को फैलाने के लिए मैंने किया, आपको बदनाम करने के लिए नहीं किया, तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन और जमहूर उलमा तमाम का इत्तेफाक बल्कि इजमा है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं। किस्ब मुतलक है अला और ली के फर्क के साथ बगैर, जो भी मौदू हदीस होगी, गढ़ी हुई हदीस होगी, चाहे वो किसी अच्छे काम के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाए, झूठ झूठ है, झूठ का सहारा लेकर अच्छा काम नहीं करना गलत है, इसलिए इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया है कि ला तकदिबू अलैया, यानी झूठी बात मेरी तरफ मंसूब मत करो, ये मत कहो कि हुजूर ने फरमाया है, चाहे वो बात कितनी अच्छी क्यों ना हो और मौके और महल के लिहाज के मुताबिक क्यों ना हो। वबी क़ाल हदसनी ज़ुहैर इब्न हर्ब क़ाल हदसना इस्माईल यानी इब्न उलैया ने अन अब्दुल अज़ीज़ इब्न सुहैब अन अनस इब्न मालिक अन क़ाल अन्नहु लयमनउनी अन उहद्दिसकुम हदीसन कसीरन अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन तअम्मद अलैहि कदिबन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से, वो फरमाते थे कि मुझको ज्यादा हदीस बयान करने से ये बात रोकती है, ज्यादा हदीस बयान करने से ये बात रोकती है। क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन तअम्मद अलैहि कदिबन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो शख्स मुझ पर जानबूझ करके झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये हुजूर की हदीस हमें रोकती है इस बात से कि मैं ज्यादा हदीस बयान करूं, जबकि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से बेशुमार रिवायतें दूसरे सहाबा के मुकाबले में कसीर रिवायात जो सहाबा हैं उनमें से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु भी है। तो ये जो कसरत और किल्लत के लफ्ज है, ये इस लफ्ज को निस्बती लफ्ज कहा जाता है। फी नफ्स ही किसी चीज में कसरत और किल्लत नहीं होती, वो दूसरों के मुकाबले में जब उसको रखा जाता है तब वो कसरत और किल्लत होती है, और किसी शख्स के जाती अमल के एतबार से कसरत और किल्लत होती है। ये दो बातें हैं, यानी किसी मिकदार को और तादाद को आप कसीर कहें, मसलन 10 की तादाद ज्यादा है कि कम, ये फैसला करना बहुत मुश्किल है जब तक इसके मुकाबले में आप कोई अदद नहीं लाएंगे, या ये तादाद 10 की जिस शख्स की तरफ मंसूब की जा रही है उस शख्स की हालत सामने नहीं आएगी, उस वक्त तक 10 की तादाद न कलील है न कसीर। 10 9 के मुकाबले में ज्यादा है और 11 के मुकाबले में कम है। अरे पूछा 10 ज्यादा है कि कम है, पता नहीं। अरे 9 के मुकाबले में इसको 9 दिया है, तुमको 10 दिया है, इसको ज्यादा दिया, हमको ज्यादा दिया। उसको 11 दिया, तुमको 10 दिया, किसको ज्यादा दिया, उसको ज्यादा दिया, हमको कम दिया, तब तो फैसला हो जाएगा। या फिर जिस शख्स को हम 10 रुपए दे रहे हैं जिस जरूरत के लिए, उस जरूरत के मुकाबले में ये 10 कम है कि ज्यादा, हुआ फैसला हो जाएगा वहां। आपको हमने जूता लाने के लिए दिया, वो कहा 10 रुपए ले जाओ, कहा 10 रुपए में जूता, क्या मजाक कर रहे हैं आप, 10 रुपए में जूता आता है? या और कोई ऐसी चीज जो 50-60 रुपए में 100 रुपए में आती हो, उसके लिए हम आप 25 रुपए दे रहे हैं आपको, हम बहुत कम है। और आपको हम एक मामूली सी चीज, एक छोटा सा मामूली कलम जो 5 रुपए 6 रुपए मेरे से मिलता है, उसके लिए हम आपको 25 रुपए निकाल के दे रहे हैं, कम तो नहीं पड़ेगा? अरे बहुत है मौला,
10 रुपए में आ जाएगा। यही 25 रुपए कम हो गया, यही 25 रुपए ज्यादा हो गया। तो अब आइए इस मौजू पर कि हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल तक मुलाजमत करते रहे और रोज व शब, सुबह शाम बिल्कुल पक्की मुलाजमत रही, हमेशा हजर में, सफर में, तन्हाई में, इज्तिमा में आप साथ रहते थे और हर हदीस को आप सुनते थे। इस मंजर को, इस जो सूरत हाल है, इसको देख करके जितनी हदीसें उन्होंने बयान की है वो वाकई बहुत कम है, वो वाकई बहुत कम है। उस पसे मंजर में वो फरमा रहे हैं कि मुझको ये बात रोकती है कि मैं ज्यादा हदीस बयान करूं। पहले हदीसें तो बहुत सुनी है, जितना मैंने बयान किया ना, उसका जितना मैंने सुना है, मेरी बयान करदा हदीस मेरे सुनने के मुकाबले में 10% भी नहीं, तो खलील तो हुई ना। अब वो है वो रावी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने एक मरतबा मुलाकात की हो, 2 मरतबा मुलाकात की हो, दूसरे शहर में रहता हो, साल में 1 मरतबा आता हो मुलाकात करने के लिए, उसके मुकाबले में तो कहेंगे बहुत ज्यादा है और उसकी रिवायतें कम है। लेकिन अगर इतनी ही रिवायत जितनी हजरत अनस बयान कर रहे हैं वो शख्स बयान करने लगे जो साल में 1 मरतबा हुजूर से मिलने के लिए आता है, तो कह रहा आप तो बहुत ज्यादा रिवायत बयान करते हैं, साल में 1 मरतबा जाते हैं, इतनी सारी रिवायत बयान कर लेते हैं आप, उनकी रिवायत ज्यादा हो जाएंगे और यही रिवायत हजरत अनस के मुकाबले में कम हो जाएंगे। इस पसे मंजर में इस कौल को और उनकी बात को लीजिए तो फरमाते हैं कि मुझको ज्यादा हदीस बयान करने से ये बात रोकती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझ करके झूठ बोले उसको ठिकाना अपना जहन्नम में बना लेना चाहिए। قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة الوالبي قال اتيت المسجد والمغيرة امير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس ككذب على احد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو جھوٹ ہے، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے بولا جائے اور کسی وقت بولا جائے اور کسی خاص پس منظر میں بولا جائے، جھوٹ اس کی کوئی رعایت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اس ٹمپریچر کے بعد جھوٹ حرام ہے، اکبر الکبائر ہے، ام الخبائث ہے، ام الکبائر ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جھوٹ اور زیادہ شدید گناہ کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھ پر جھوٹ بولنا دوسرے شخص پر جھوٹ بولنے کے مقابلے میں زیادہ شدید اور خطرناک ہے۔ آپ کوئی بات منسوب کر رہے ہیں جھوٹی، آپ اپنے دوست کے متعلق کر رہے ہیں کوئی بات، جھوٹی بات کر رہے ہیں، اس نے کوئی بات آپ سے کہی نہیں، آپ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں فلاں نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، حالانکہ اس نے آپ سے نہیں کہی ہے، بالکل آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات اس نے نہیں کہی مجھ سے، پھر بھی آپ اپنے دوست کی طرف ایک بات منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ ام الکبائر ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا جھوٹ کہ ایک راوی روایت کر رہا ہے اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے جبکہ اللہ کے رسول نے روایت بیان ہی نہیں کی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں یہ میری طرف جھوٹ کو منسوب کرنا اپنے دوست کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دوست والی بات تم جو منسوب کر رہے ہو دوست کی طرف اور جو تم خود کہہ رہے ہو وہ تمہاری بات ہے، اور جو منسوب کر رہے ہو اپنے دوست کی طرف وہ تمہارے دوست کی بات، وہ بھی انسان، تم بھی انسان۔ لیکن میری طرف اگر جھوٹ منسوب کرو گے تو حقیقت میں اللہ کی طرف منسوب کرنے والے بن جاؤ گے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى۔ تو حضور کی طرف منسوب کرنا گویا کہ اللہ کی طرف منسوب کرنا ہو جائے گا۔ ومن افترى على الله كذبا،
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ تو گویا کہ حضور کی طرف منسوب کرنا اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، اور اللہ کی طرف منسوب کرنا سب سے بڑا گناہگار۔ تو اپنے دوست کی طرف منسوب کرنے والا شخص جھوٹا اتنا بڑا گناہگار نہیں جتنا بڑا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑھی ہوئی حدیث کو جان بوجھ کر کے نقل کرے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کو آسان مت سمجھنا، اس کو آسان، جھوٹ ہی اتنا بڑا گناہ ہے فی نفسی ہی، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نتیجتاً وہ اللہ کی طرف۔ ان کذبا علی لیس کذب علی احد، دوسروں پر جھوٹ باندھنے کی طرح ہم پر جھوٹ باندھنا نہیں ہے، میرا جھوٹ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعه الاسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر ان كذب علي ليس ككذب على احد۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن العنبري قال حدثنا ابي وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو عنوان دے دیا ہم کو پہلے، یہ حدیث جھوٹی حدیث بیان کرنا بہت خطرناک بات ہے۔ اب راستے بتا رہے ہیں۔ ایک تو دیکھو جھوٹی حدیث، موضوع حدیث، بالکل موضوع حدیث ہے، اس کو بیان کرنے کا کوئی جواز کسی بھی طور پر، کسی بھی توجیہ، کوئی بھی توجیہ کر کے اس کو جواز نہیں ہے بیان کرنے کا، یہ طے ہو گیا۔ دوسری بات اب بیان کر رہے ہیں کہ براہ راست وہ حدیث جھوٹی تو نہیں ہے مکمل طور پر، یقینی طور پر، لیکن جھوٹ اختیار کرنے کے راستے کیا کیا ہیں، یعنی کون سے راستے ایسے ہیں جن کو آپ اختیار کریں گے تو آہستہ آہستہ جھوٹ میں جا کے پڑ جائیں گے، جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے کا آپ کو کا چسکا لگ جائے گا، جھوٹ سننے کا چسکا لگ جائے گا، جھوٹ بولنے کے عادی ہو جائیں گے آپ، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ جھوٹے ہو جائیں گے، جھوٹے قرار پا جائیں گے۔ تو وہ طریقے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے، ہر کس و ناکس اور ہر خشک و تر کو سن کر کے بلا چون و چرا بیان کر دینا۔ کوئی بات سنی، کوئی تحقیق نہیں کی، سنی ہم نے، بس اس کو آگے پہنچا دیا، فارورڈ، جلدی سے شیئر کرو، دیر نہ ہو، تم عمل کرو نہ کرو مگر شیئر کر دو جلدی سے، تحقیق مت کرنا، دیکھو تحقیق کرو کوئی گناہگار ہو جاؤ، جہاں پڑھے اس میں کہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، سچی ہے کہ جھوٹی ہے، ثبوت کیا ہے، سند کیا ہے، نہ نہ نہ، ارے گناہ بول رہے ہو، جلدی سے پڑھتے ہی بلکہ بٹن پر ہاتھ پہلے رکھ لو، فارورڈ۔ دیکھو کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی ہے نا۔ وَإِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَوْ إِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ بِالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ فَإِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب تمہارے پاس کوئی خوف کی یا امن کی یا خوشی کی یا غمی کی بات پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ؟ اذاعوا بہ، فاذا جاءهم امر من الامن بالخوف اذاعوا بہ، فوراً اس کو پھیلاتے ہیں۔ یہ منافقین کی پہچان بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فاذا جاءهم امر من الامن بالخوف اذاعوا